پاکستان چلانے کی تحریک میں شیخ مجیب صاحب بطور نوجوان شامل رہے ہیں اور پاکستان ٹوٹا تو انہوں نے بیان دیا کہ میرا 25 سالہ خواب پورا ہو گیا۔ اگر سالہ سازش کیس بنا، مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ ایک بالکل جھوٹا کیس تھا۔ سازش تو تھی اور اس میں شیخ مجیب بھی شامل تھے۔ اس نے بولا کہ اگر تمہیں جنگ آیا یہ تمہیں اگر چارٹر دیتا ہے تمہیں جو مار دو تو تم مجھے مار دو گے؟ میں نے بولا ہاں۔ شیخ مجیب صاحب حالات کے جبر سے جنم لینے والے لیڈر تھے۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے ایک وار آف انڈیپینڈنس لڑی، اس نے ایک ملک بنایا۔ قائد اعظم نے بھی تو یہی کیا تھا۔ شیخ مجیب ایک ایسا سن آف دا سائل تھا اس وقت کہ اس نے پاکستان کی جدوجہد کی، اس نے فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف کیمپینر تھے وہ مشرقی پاکستان میں، تو ان کی تو پوری کوشش تھی کہ ایک پاکستان رہے۔ جب آپ کسی کو کارنر کر دیتے ہیں تو پھر تو اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل تو آتا ہے اس کے سامنے۔ تو شیخ مجیب صاحب حالات کے جبر سے جنم لینے والے لیڈر تھے۔ اتنا بڑا گھر تھا ان کا بھی، ایک کنال کا، یہ ایک کنال گھر ہے، ایک کنال کا اس کا دان منڈی میں گھر تھا۔ چاروں طرف 24 گھنٹے جوئے بنگلہ کے نعرے لگتے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان موومنٹ میں وہ قائد اعظم کی تقریریں سننے 20-20 25-25 میل سائیکل چلا کے جاتا تھا۔ اتنا فین تھا وہ پاکستان موومنٹ کا اور اتنا اس اسٹرگل میں شامل تھا، لیکن آپ نے پہلے ہی دن سے ان کی وہ نہیں مانی اور پھر رفتہ رفتہ وہ ظاہر ہے جوکتو فرنٹ بنا جب تک وہ اسٹوڈنٹ لیڈر سے پالیٹکس میں آ گیا تھا۔ میں شیخ مجیب الرحمان کو اور مولانا باشانی کو بہت آئیڈیلائز کرتا تھا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ یہ لوگ انتہائی سادگی سے شیزان ہوٹل میں بیٹھتے تھے، گپے مارتے تھے، سیاسی گفتگو ہوتی تھی، میں ان کی گفتگو سنتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ قیادت یار ہی ہوتی ہے، یہ قیادت جو ہے اس کو یہ ہوتی ہے۔ میں سیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک وقت میں ہی ایک آدمی تھوڑا محب وطن بھی ہوتا ہے، تھوڑا ملک دشمن بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ مثلا پاکستان چلانے کی تحریک میں شیخ مجیب صاحب بطور نوجوان شامل رہے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور پاکستان ٹوٹا تو شیخ مجیب صاحب جب پہنچے ڈھاکہ، اسلام آباد سے لندن ہوتے ہوئے وہاں پہنچے، تو ایئرپورٹ پہ جو لاکھوں افراد ان کا استقبال کرنے آئے تھے، تو انہوں نے بیان دیا کہ میرا 25 سالہ خواب پورا ہو گیا۔ تو وہ 1972 میں یہ بیان دے رہے ہیں، تو وہ 1947 سے کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے میں بنگال کے علامگی کا خواب دیکھ رہا تھا، حالانکہ اس وقت تحریک پاکستان گزشتہ تھے وہ۔ شیخ مجیب الرحمان کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کے ساتھ رہا جائے، یا پاکستان کی جو فیڈریشن ہے، دونوں بازو جو ہیں ایک رہیں۔ لیکن ایک سٹیج آئی 1966 میں جب ایوب خان کے دور میں لاہور میں چودھری محمد علی صاحب کے گھر میٹنگ ہوئی، آل پاکستان پارٹی جو کانفرنس ہوئی، وہاں انہوں نے 6 نکات پیش کیے۔ 6 نکات میں یہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان سے الگ ہو گئے، ایک ہی پاکستان کی بات کی گئی تھی۔ صوبائی خود مختاری کو غیر معمولی طور پہ زیادہ کر دیا گیا تھا۔ 2 ہی صوبے تھے اس وقت، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اس میں تو یہ تھا کہ دراصل ایک ملک کے اندر 2 ملک، کرنسی بھی ان کی الگ ہوگی، فوج بھی ان کی الگ ہوگی، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے فورن ریزروز بھی الگ الگ ہوں گے، تجارت کا حساب کتاب بھی الگ ہوگا، اور دونوں بازو الگ الگ خارجہ پالیسی لے کر چل سکیں گے اور الگ الگ معاہدے کر سکیں گے مختلف ملکوں سے۔ مغربی پاکستان جس سے چاہے معاہدہ کر لے، مشرقی پاکستان جس سے چاہے معاہدہ کر لے۔ بہت سے لوگ سمجھتے رہے کہ یہ ایکسٹریم کا مطالبہ کر کے انہوں نے وہ مثال پوری کی ہے کہ توپ کا لائسنس مانگو تاکہ پستول کا لائسنس مل جائے۔ اس 6 نکات پر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بھٹو صاحب ابھی وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بھٹو صاحب نے قائل کرنے کی کوشش کی ایوب خان کو کہ ان 6 نکات پر ابھی اگر ہم بات کریں تو ہم اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ اور بدگمانیاں کا جو آغاز ہوا دراصل حتمی جا کے وہ ایوب خان کے مارشل لا میں ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا ایوب خان کا ماشاء اللہ لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس ماشاء اللہ کا ہمیں تو صرف نقصان ہی نقصان ہے، ہم تو فوج میں بھی نہیں ہیں، ہم بیوروکریسی میں بھی نہیں ہیں، اور سیاسی ادارے آپ نے ختم کر دیے، سیاسی جماعتوں پہ آپ نے پابندی لگا دی۔ وہاں سے احساس تنہائی جسے کہتے ہیں یا بیگان کی یا ایلینیشن وہ شروع ہوا، اور پھر ظاہر ہے انہیں اپنی اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ کا بھی احساس ہوا، اور اس کے بعد جو ہے رفتہ رفتہ یہ خلیج بڑھتی گئی ہماری طرف سے۔ اگر سالہ سازش کیس بنا، مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ ایک بالکل جھوٹا کیس تھا۔
ایک کنسپریسی ہوئی ہے اگرتلہ کے مقام پہ کچھ لوگ ملے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو توڑنا ہے. یہ ہم سنتے ہیں, سندھی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی سنتے ہیں, بلوچوں کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی سنتے ہیں, پختون لیڈرشپ کے حوالے سے بھی اس طرح کے الزامات دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں چھوٹے صوبوں اور چھوٹی قومیتوں کے جو لیڈرشپ رہی ہے ان کی حب الوطنی کو ہمیشہ پنجاب میں بیٹھ کر یا اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے اور سلامتی کے اداروں نے شک کی نگاہ سے دیکھا ہے. اگرتلہ سازش کی سازش تو تھی, اور مجھے عوامی لیگر نے بتایا ہے کہ سازش یہ باقاعدہ تھی اور اس میں شیخ مجیب بھی شامل تھے. اب تو اس کی تصدیق ہو گئی ہے نا, خود عوامی لیگ ان میں شیخ مجیب کے ڈائریوں نے, نوٹس نے اس کی درستگی ثابت کر دی ہے کہ یہ اگرتلہ گئے تھے. ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مل کر کچھ پلان بنایا تھا پاکستان کے خلاف. دیکھیے شیخ مجیب کی جو اس کے ارد گرد تھے نا, تاج الدین, قمر الزمان, یہ وہ ایٹسٹرا, یہ بڑے پرو انڈین تھے اور یہ ان کے انڈین ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ بھائی آپ الگ کریں, تو الگ ہو. آئی تھنک ایک ٹائم تھا جو اس نے سوچا ہوگا, لیکن ایک دفعہ وہ الیکٹ ہو گیا نا, تو آئی تھنک اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان بہتر نظر آتا تھا شیخ مجیب کو رادر دین پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش. ٹھیک ہے, لیکن مارچ کی جو چیزیں ہونی شروع ہوئی نا, آئی تھنک جس طرح بھیا خان کے کنٹرول چلی گئی, شیخ مجیب کی بھی کنٹرول چلی گئی. 3 کو اجلاس ہونا تھا, 3 مارچ کو. 1 مارچ 1971 کو اعلان ہوا کہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا. ریڈیو پاکستان میں جیسی خبر چلی فسادات پھوٹ پڑے. اس کے بعد عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا, بالکل پریکٹیکلی ٹیک اوور کر لیا. نہ ہم اسکول جا سکے, نہ والد صاحب آفس جا سکے, نہ کوئی اور کہیں جا سکا. دن میں ہم سوتے تھے, رات کو سب جاگتے تھے, پورا محلہ جاگتا تھا. ہر تھوڑی دیر پہ کھمبے بجتے تھے کہ عوامی لیگی آ گئے, عوامی لیگی آ گئے. اور بہت ہی خوف کی کیفیت میں ہم وہاں رہتے تھے. میری بہن کی جو شادی ہوئی تھی وہ شیخ مجیب کے کزن سے ہوئی تھی, تو جنرل یحییٰ کو یہ بات پتہ تھا. تو انہوں نے بولا کہ مجھے میسیج کنوے کیا تھا 2-3 دفعہ. جو فائنل میسیج کنوے کیا تھا نا جی, وہ 5 مارچ کو 1971. پھر میں گیا دھان منڈی روڈ نمبر 32 میں ان کا گھر تھا شیخ مجیب کا. میں نے جا کے میسیج ان کا کنوے کیا. تو انہوں نے جنرل یحییٰ نے ان کو بولا تھا کہ دیکھیں آپ تو پرائم منسٹر بننے والے ہیں پاکستان, تو یہ اگر آپ پرسوں 7 مارچ کو بنگلہ دیش ڈکلیئر کر دیں گے تو ہم پھر کدھر جائیں گے؟ پھر میرے پاس ایک ہی راستہ ہے, پھر میں وہی کچھ کروں گا کہ آپ کو میں حراست میں لوں اور آپ کو میں ٹرائی کروں ایز اے ٹریٹر, کیونکہ آپ نے اگر بنگلہ دیش اناؤنس کر دیا پھر میرے پاس کوئی راستہ نہیں. میں آ رہا ہوں ڈھاکہ, اور میں ڈھاکہ آ کے آپ سے ہر چیز پر بات کروں گا. شیخ مجیب کا یہ خیال تھا کہ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں فوج کو یہاں منتقل کرنے کے لیے, ہمیں الجھا رہے ہیں مذاکرات میں. پیپلز پارٹی کے مذاکرات تھے ان سے. میرا نہیں خیال کہ یحییٰ خان سیریس تھے یا بھٹو صاحب سیریس تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا ڈرامہ تھا سارا. ہم کبھی بھی سنسیئر نہیں تھے اپنی اس پاپولیشن کے ساتھ جس کو مشرقی پاکستان کہتے ہیں. یہ میں نے ان کو جب کنوے کیا تو شیخ مجیب وہ سنتے رہے میرا. تو بنگالی میں مجھے چاند بابا چل یحییٰ سیریس نہ کی کہ ہمیں آمدر کے ٹریٹر ڈکلیئر کر دیں. تو میں ہاں سیریس آسے سے. تو بولتا اچھا تو تم کے آرڈر دیبے کہ ہم کے میرے پھیلبے, تمہیں ہم کے میرے پھیلبے.
उसने बोला कि अगर तुम्हें ये जनरल याया ये तुम्हें अगर ऑर्डर देता है तुम्हें जो मार दो तो तुम मुझे मार दोगे? तो मैंने वही गलती की कि मुझे करना नहीं चाहिए था। तो मैंने बोला हाँ, और मैं सच बताता हूँ कि मुझे उस इमीडिएटली ये बात लगी कि मैं गलती कर गया बहुत बड़ा। शेख मुजीब मुझे देखता रहा, कुछ नहीं बोला, उठ के चला। ये मैं आखिरी दफ़ा उसको मैंने शेख मुजीब को देखा। 7 मार्च को बहुत बड़ा जलसा रमना रेस कोर्स ग्राउंड में हुआ और पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में ये टेम्पो था कि आज आज़ादी का ऐलान हो जाएगा। शेख मुजीब साहब आज झंडा लहराएंगे, पूरा मजमा झंडा उठाए हुए था बांग्लादेश का। और हम लोग जो गैर बंगाली थे अपने अपने मोहल्लों में बुरी तरह खौफजदा थे, फिर हमारा क्या होगा। हमारे घर में जो मासी काम करती थी वो मेरी वालदा से कह गई थी कि बाजी ये सब हमारा हो जाएगा। अब बंगू बंधु ने कहा है, यानी बंगू बंधु से शेख मुजीब, उन्होंने कहा है कि सब जो जहाँ काम करता है ये करती है वो घर उसका होगा। लेकिन शेख मुजीब साहब ने सारी बातें की, आज़ादी का ऐलान नहीं किया। इससे बाद लोग ये मतलब निकालते हैं जिसकी गुंजाइश मौजूद है कि उस वक्त तक भी इलादगी के कायल नहीं थे। मुमकिन है दुरुस्त हुई ये बात, इसकी गुंजाइश तो मौजूद है। 23 मार्च जब आया 1971, या आखिरी 23 मार्च था पाकिस्तान को रहते हुए, तो छावनियों में और गैर बंगाली आबादियों में ही पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया जा सका। यहाँ तक कि फिर 25 से 26 मार्च के दरमियानी शब ऑपरेशन शुरू हुआ। ये बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है भुट्टो साहब का कि हमारे दरमियान 6 में से 5.5 निकात पर इत्तफाक हो गया, यानी आधा मुद्दा बाकी था। उसके बाद तो कोई तुक नहीं थी इस कार्रवाई की। मैं तो बिल्कुल कसूरवार मुजीबुर रहमान को नहीं समझता, क्योंकि जब आप कुछ भी देने को तैयार नहीं थे, उनको इलेक्शन के बावजूद उनको पावर देने को तैयार नहीं थे, तो शेख मुजीब का तो कोई इसके अंदर, हाँ ये है कि उसने एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, उसने एक मुल्क बनाया, उसने एक आइडिया फ्लोट किया। कायद आज़म ने भी तो यही किया था। अब ये यहाँ पे बहुत सारी बहस थी कि जी उन्होंने हिंदुस्तान की मदद ली। कोई ऐसी आज़ादी की तहरीक जो आर्म्ड स्ट्रगल हो वो बग़ैर फॉरेन असिस्टेंस के कामयाब नहीं हुई। मैंने आपको नहीं कहा कि वो विलन था या हीरो था, मैंने आपको कहा कि उनकी जमात अक्सरियत में थी। उनकी आबादी का तनासब देखिए, मगरबी पाकिस्तान की आबादी का तनासब देखिए, उनके वोटों का और उनकी सीटों का तनासब देखिए और यहाँ का तनासब देखिए, तो आप उनको मंजर से हटाते हैं और दूसरे आदमी को ले आते हैं। आप उनको हीरो कह लें, आप उनको विलन कह लें।